اکثر مسجدوں کا یہ حال ہے کہ جب حافظ جی تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں تو اتنی جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا، حروف صاف نہیں ہوتے، الفاظ کٹ کٹ جاتے ہیں اور قرآن کے حقوق کی رعایت بالکل نہیں ہو پاتی۔ تو آئیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ حافظ جی کا یہ عمل کیسا ہے۔ ایک اہم بات کہ صرف ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی معتبر اسلامی ادارے ہیں ان تمام کے مفتیوں کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن اتنی جلدی جلدی پڑھے کہ حروف صاف نہ ہو، الفاظ کٹ کٹ جائیں، کہاں پر مد کو کھینچنا ہے، کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر اخفا کرنا ہے، یعنی کہاں پر آواز کو ناک میں لے جانا ہے، کہاں پر گنگنانا ہے، یعنی تجوید کی رعایت نہ ہو تو اس طرح سے قرآن پڑھنا بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی بہت بڑی بے ادبی ہے، یہ قرآن کی بہت بڑی بے حرمتی ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1370، اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ رمضان میں صرف 3 راتوں میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ ایک رات تھی 23ویں کی رات، اس رات نبی نے یہ نماز جماعت سے 1/3 رات تک پڑھائی۔ پھر 24ویں کی رات کو یہ نماز نہیں پڑھائی، 25ویں کی رات کو یہ نماز نبی نے جماعت سے آدھی رات تک پڑھائی، پھر 26ویں کی رات کو یہ نماز نہیں پڑھائی، اور 27ویں کی رات کو یہ نماز جماعت سے نبی نے پھر پڑھائی، اور 27ویں کی رات کو یہ نماز اتنی لمبی ہوئی کہ راوی حدیث صحابی کا بیان ہے کہ لگ ایسا رہا تھا کہ کہیں سحری کھانے کا بھی وقت نہ چلا جائے۔ اس حدیث سے کئی اہم اور بنیادی باتیں معلوم ہیں۔ ایک رات نبی کی نماز 1/3 رات تک ہوئی، دوسری رات آدھی رات تک ہوئی، تیسری رات لگ بھگ پوری رات ہوئی، رات کے بیشتر حصے میں نماز ہوتی ہی رہی۔ اس حدیث سے ایک اہم مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی تراویح کی نماز میں قرآن بہت اطمینان سے پڑھا کرتے تھے، اور نبی کی نماز کا قیام لمبا ہوتا تھا، رکوع بھی لمبا ہوتا تھا اور سجدہ بھی لمبا ہوتا تھا۔ اس حدیث کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5069 پر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 738 پر موجود ہے۔ اس کے راویہ ہیں ام عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ ابو سلمہ عبد الرحمن رحمہ اللہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ تم نبی کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہو، نبی کی نماز کتنی اچھی ہوتی تھی، نبی کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی، یہ نہ پوچھو۔ اس حدیث میں موجود لفظ حسن کی وضاحت کرتے ہوئے محدثین اور فقہاء نے بیان کیا اے جودۃ القراءہ یا یحسنہن فی القراءہ، ان دونوں الفاظ کا مطلب ہے، دونوں جملوں کا یہ مفہوم ہے کہ نبی جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کے مکمل حقوق کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتے تھے، اور بھلا نبی سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ تو ایک بات یہ کہ نبی جب نماز پڑھتے تھے تو قرآن کو بہت بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھتے تھے، وطولہن، اور نبی کی نماز میں قیام بڑا ہی لمبا ہوتا تھا۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4836، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 2819 پر۔ اس حدیث کا راوی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز پڑھتے تو کیا عالم ہوتا، حتی تورمت قدمان، کہ جب نبی نماز تہجد یا نماز تراویح پڑھتے تو قیام اتنا لمبا کرتے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے۔ اسی طرح سے سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1010، اس حدیث کا راوی ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیان ہے کہ ایک رات نبی نے ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دیا، وہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کہ الہ اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو یہ تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر انہیں تو معاف کر دے گا، انہیں بخش دے گا تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔
یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ نبی نے ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دیا، یعنی ایک ہی آیت رات بھر لگاتار پڑھتے رہے۔ اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ آدمی جب قرآن پڑھے تو قرآن کے معنی اور مطالب پر غور کرے، ورنہ ایک ہی آیت کو پوری رات پڑھنے کا کیا مطلب۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 904، اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیان ہے کہ جب نبی کے پاس آئے تو نبی تراویح کی نماز میں جو نماز پڑھ رہے تھے، تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو بیان کرتے ہیں کہ نبی کی نماز کا کیا عالم تھا، عزیز ان کا عزیز المرجل من البکا، کہ نبی کے رونے کی وجہ سے بالکل ویسے ہی آواز آ رہی تھی جیسے دیگ میں پانی رکھ کر کے چاول رکھ دیا جائے، چولہے میں رکھ دیا جائے تو بدبداہٹ اور ابلنے کی وجہ سے جو وہ بدبداہٹ کی آواز آتی ہے ویسے آواز آ رہی تھی نبی کے رونے کی۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر یہ لفظ ہے الرحا، کی چکی کے دو پارٹ کے بیچ میں گیہوں یا اور دیگر دانے کو رکھ دیا جائے تو وہ جب چکی کے دو پارٹ میں پڑنے کی وجہ سے جو دانہ پستا ہے اور ہڑ ہڑ گڑگڑ کی آواز آتی ہے، اس طریقے سے نبی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کی نماز کا تو یہ عالم ہے کہ نبی بے خودی کے عالم میں ہو جا رہے ہیں، بے ساختہ روتے جا رہے ہیں، اور آج کل ہماری نماز کا یہ حال ہے، ہماری نماز تراویح ایسی نماز ہے کہ ہم لوگوں کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، اور ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن دل و دماغ سے کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ایک عام اور بنیادی مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی جب نماز تراویح میں قرآن پڑھے تو قرآن اس طریقے سے پڑھا جائے کہ آدمی کو یہ موقع ملے کہ معانی پر غور کرے، مفاہیم کو سمجھے، اور اس کا دل اور دماغ قرآن کے اثرات کو قبول کرے۔ آج کل ہماری جو نماز